بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنے جس چیز پر پڑے اسے سونے کا بنا دے۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ بادشاہ کو جب فرصت ملتی وہ تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں سونے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا، کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بندے کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہوگا۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا کہ دولت سے بھی بھلا کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں وہ سونے کے بن جائے۔ اجنبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا، 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی، اور جب بادشاہ دوبارہ آنکھیں کھولے تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بستر کے چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز پر اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی، اسے کچھ نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی، لیکن وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ پیاری بیٹی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اب تو یہ سونے کی بن گئی ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالے میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونا بن جاتی ہے۔ میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کیسے کھائے پیے بغیر زندہ رہوں گا؟ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ شہزادی تھوڑے فاصلے پر ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔ بادشاہ کو بالکل یاد نہ رہا، اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔
शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। उसके काले बाल सुनहरी हो गए थे, जिसमें पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। ये अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक कलवाला अजनबी नमोदार हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, कहो क्या हाल है? आप तो खुश हो, बहुत सोना जमा हो गया तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई है। मैं कुछ खा पी नहीं सकता। ऐसे सोने का मैं क्या करूं? अजनबी ने कहा कि उसका मतलब है कि तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने फिर से पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक नवाला? बादशाह ने कहा कि रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। सोना अच्छा या फिर बेटी? बादशाह चीख कर बोला, मेरी प्यारी बेटी पर मैं अपना तमाम खजाना कुर्बान करने को तैयार हूँ। अजनबी ने कहा, ठीक है, तुम तालाब में जाओ और उसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़क दो जो तुम्हारी छूने से सोने की बन गई थी, और आइंदा सच्चे दिल से तौबा करो कि आइंदा कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और तालाब में कूद गया। फिर उसने पानी को लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़क दिया। हर चीज़ असली हालत में आ गई। शहजादी पर छिड़का तो वो फिर गोश्त पोस्ट की लड़की बन गई। उसने हैरत से पूछा, बाबा, मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए हैं? ये तो खुश्क थे। बादशाह ने उसे गले लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ उठाने लगे।